اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایرانی حملوں کے خلاف قرارداد منظور۔ بحرین نے ایران کے خلیجی تعاون کونسل ممالک اور اردن پر حملوں کی مذمت کی قرارداد پیش کی تھی۔ پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایران کے خلاف قرارداد کی ووٹنگ میں روس اور چین نے حصہ نہیں لیا۔ روس کی تجویز کردہ فوری جنگ بندی اور مذاکرات شروع کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ روس، چین، پاکستان اور صومالیہ نے روسی جنگ بندی قرارداد کے حق میں ووٹ دیے۔ امریکہ نے روسی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ یو اے ای کا ایران کے حملوں کی مذمت پر مبنی سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ میں روس اور امریکہ آمنے سامنے۔ ایران کے خلاف قرارداد روس نے جانبدارانہ اور یک طرفہ پیش کی۔ روسی مندوب نے کہا، کوئی یہ قرارداد پڑھے گا تو ایسا لگے گا تہران بغیر کسی وجہ کے حملے کر رہا ہے۔ تہران پر حملے اور اس کے پیچھے وجوہات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ قرارداد میں تہران پر حملوں کی مذمت نہیں کی گئی۔ ایران کہتا ہے امریکہ عرب ممالک کے اڈے ان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ سینٹ کام نے کہا، ایران پر حملوں کے لیے اڈے استعمال کیے گئے۔ ہم صرف خلیجی عرب ممالک ہی نہیں، تہران پر بھی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکی نمائندے نے ایران اور اس کے دوست ملک کو جھوٹا قرار دیا۔ کہا، ایران مسلسل شہری علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل ایرانی حملوں کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ دنیا کے 135 ممالک ایرانی حملوں کے خلاف ہیں۔ ایران کے شہری علاقوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کا مقصد ایٹم بم سے امریکہ اور دنیا میں موت بانٹنا ہے۔ Pakistan also condemned have seriously jeopardized international peace and security. Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran. As a neighboring country, Pakistan has not remained immune from these impacts. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا، ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے۔ ایران کی صورتحال کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد پر ایرانی مندوب کا اظہار افسوس۔ کہا، سیکورٹی کونسل مینڈیٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں دھکیلا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں نے واضح طور پر ایران کے خلاف جارحیت کی۔ سلامتی کونسل نے موجودہ تنازع کی بنیادی وجہ کو نظر انداز کر دیا۔ Take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ریاست کینٹکی میں مڈ ٹرم الیکشن سے متعلق ریلی سے خطاب میں کہا، امریکہ ہر 2 سال بعد ایران پر حملے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا ایران سے واپس نہیں آئیں گے۔ امریکہ کو ایران میں اپنا کام لازمی مکمل کرنا ہوگا۔ پینٹاگون نے 168 ایرانی طالبات کے جاں بحق ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایران میں طالبات کے اسکول پر حملے کی پینٹاگون کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا، حملہ غلط انٹیلیجنس معلومات کے باعث ہوا۔ پرانی معلومات کے باعث میزائل داغا گیا۔ امریکی فوج قریبی IRGC کی ایک تنصیب کو نشانہ بنا رہی تھی۔ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی غلط معلومات کی بنیاد پر یہ سنگین غلطی پیش آئی۔ دبئی کے کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون گر گیا۔ سول ڈیفنس ٹیموں نے عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پایا۔ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ یو اے ای وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاع نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا۔ بدھ کو 6 بیلسٹک میزائل، 7 کروز میزائل اور 39 ڈرونز کو ناکام بنایا۔ ایرانی حملوں میں 268 بیلسٹک میزائل روکے
15 کروز میزائل اور 1514 ڈرونز کا مقابلہ کیا۔ اماراتی، پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی باشندوں سمیت 6 افراد جان بحق، 131 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کی خلیج میں اسرائیلی اور امریکی اقتصادی مراکز پر حملوں کی دھمکی۔ DIFC نے دبئی میں اپنے دفاتر سے حملے کا انخلا کر دیا۔ دبئی میں سٹی بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور دیگر بینکوں کے دفاتر بند کر کے ورک فرام ہوم شروع۔ HSBC کے بھی دفاتر بند، عملے کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت۔ HSBC نے قطر میں تمام برانچز بند کر دیں۔ ایرانی بینک پر اسرائیلی حملے کے بعد تہران نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے خطے میں گوگل اور ٹیک کمپنیاں بھی جائز اہداف ہو سکتی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق کی 40ویں لہر کی ویڈیو جاری کر دی۔ تازہ کارروائی کو یا امیر المومنین کا نام دیا گیا۔ آپریشن کے تحت اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بیت المقدس اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی علاقوں میں دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جوابی کارروائیوں کا سلسلہ حملہ آور قوتوں کے پچھتاوے تک جاری رہے گا۔ تسنیم نیوز نے بتایا تازہ حملوں میں اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس ادارے امان کے اہم یونٹ حیفا میں بحری اڈے اور گرین پائن ریڈار سسٹم پر حملے کیے گئے۔ گرین پائن ریڈار ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کا اہم مرکز تھا۔ اس سے پہلے 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائل بھی داغے گئے۔ ایک میزائل پر ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کی یاد میں عبارت درج تھی۔ تل ابیب کے مرکز پر بھی میزائل داغے گئے۔ بین گوریان ایئرپورٹ پر بھی میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ راکٹ حملوں میں وسطی اسرائیل کے علاقے شیرون میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ عراقی ساحل پر ایک جنگی جہاز نے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ دونوں آئل ٹینکروں سے عملے کے 25 ارکان کو نکال لیا گیا۔ روس اور پاکستان کے سربراہان سے رابطوں میں خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، لکھا صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے بھڑکائی گئی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ معاوضے کی ادائیگی اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں درکار ہیں۔ فجیرہ کی بندرگاہ سے PNSC کے 2 جہاز خام تیل لے کر پاکستان روانہ۔ 2 جہاز 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر کراچی پورٹ پہنچیں گے۔ MT کراچی آج اور MT شالامار کل کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوگا۔ PNSC کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ پر رکا ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث چارٹر بحری جہاز پاکستان روانہ نہ ہو سکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات مزید مربوط بنانے، علاقائی سلامتی، دفاع اور ہوا بازی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی درینہ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اشکزئی سے بھی ملاقات کی۔ اپوزیشن لیڈر کے ترجمان نے بتایا ملاقات میں باہمی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فریقوں میں باہمی تعاون، جمہوری اقدار اور خطے میں امن کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ مذاکرات میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ IMF وفد سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت سٹاف لیول معاہدے پر نہ پہنچ سکے۔ پاکستان اور IMF ٹیم کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات مزید جاری رکھے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF وفد کے 25 فروری سے 11 مارچ تک ورچوئل مذاکرات ہوئے۔ خطے کی کشیدگی کی وجہ سے مذاکرات کے مزید دور ہوں گے۔ پاکستان کے بارے میں IMF نے مذاکرات سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔
پشاور میں مکی اسٹیڈیم کے قریب تیز رفتار ٹینکر خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں پر چڑھ گیا. حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال ٹھٹہ پہنچا دی گئیں. پشاور میں ورثت روڈ پر بینک ڈکیتی ناکام بنانے والا ایڈیشنل ایس ایچ او بہار علی دم توڑ گئے. ایس ایچ او کی موت سے متعلق پولیس حکام کا کہنا ہے ایڈیشنل ایس ایچ او ڈاکوں سے مقابلے میں 5 گولیاں لگ کر جاں بحق ہوئے. راولپنڈی میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو کا لڑکی پر تشدد اور فائرنگ. تھانہ وارث خان پولیس نے لڑکی پر تشدد کرنے والے ڈاکو کو گرفتار کر لیا. ڈاکو کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے عمل میں آئی. واقعے کا مقدمہ تھانہ وارث خان پولیس نے متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں درج کیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ناجائز اسلحے کے خاتمے کی ذمہ داری سی سی ڈی کو سونپ دی. عید الفطر کے بعد اسلحہ کلچر کے خاتمے کے لیے بھرپور مہم چلانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر قانونی اسلحہ ایکٹ 2026 کی منظوری دے دی. ایکٹ کے نفاذ کے بعد ناجائز اسلحہ سی سی ڈی کو جمع کرانا ہوگا. مقررہ مدت میں ناجائز اسلحہ جمع نہ کرانے پر سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں. یہ مہران ٹاؤن کرنگی کراچی میں عالمگیر کے پاس یہ ایک شیطانی مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے. اس کو باقاعدہ کسی پروگرام کے اندر انہوں نے لگانا ہے. ہم اسے اٹھا کے لے آئے ہیں یہاں پہ. یہ فوم کا بنا ہوا ہے اور اس کو لا کے ادھر ہم رکھے. مہران ٹاؤن کراچی میں ملنے والے شیطان کے علامتی مجسمے نے سنسنی پھیلا دی. تھرموپول سے بنا مجسمہ کس نے بنوایا تھا، پولیس نے پتہ لگا لیا. پولیس حکام کا کہنا ہے مجسمہ ساز کو شہری نے ٹاسک دیا تھا. عمران نامی مجسمہ ساز نے پولیس کو وضاحتی بیان بھی دے دیا. ایران میں 11 فروری کو صہیونیت کی علامت سمجھا جانے والا یہ مجسمہ جلایا جاتا ہے. بھارتی دارالحکومت نئی دلی کے علاقے اتم نگر مچھلی منڈی میں آگ لگ گئی. مچھلی منڈی میں لگی آگ بڑے پیمانے پر پھیل گئی. آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں جاری. پاکستان میں عید 21 مارچ بروز ہفتے کو ہونے کا امکان. سپارکو نے کہا شوال کا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا. 19 مارچ کی شام شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں. شوال کے چاند کی رویت اور عید الفطر کے بارے میں حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کرے گی. آزاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور بوندا باندی. بھیمبر اور گردنواہ میں موسلادھار بارش. راولپنڈی اور گردنواہ میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری. موسم خوشگوار ہو گیا. سیدپور، کٹاریاں، چکلالہ، بوگڑا، شمس آباد اور پیر ودائی میں بارش. لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. پاک بنگلہ دیش پہلا ون ڈے ہاف ڈے بھی نہ چلا. شاہینوں کو بنگال ٹائگرز کے خلاف ون ڈے کی بدترین شکست. ڈھاکہ میں میزبان ٹیم نے 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا. 115 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 16ویں اوور میں پار لگا دیا. پہلے کھیلتے ہوئے قومی اوپنرز نے 41 رنز کا پر اعتماد آغاز دیا، لیکن اگلے 41 رنز میں 9 وکٹیں گنوا دیں. ناہید رانا نے تباہی مچاتے ہوئے 5 شکار کیے. فہیم اشرف کے 37 رنز نے اسکور 100 کے پار پہنچایا. پوری ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف کم ترین ٹوٹل 114 پر ڈھیر ہوئی. کپتان شاہین آفریدی کہتے ہیں نوجوان ٹیم ہے، تھوڑا وقت دینا ہوگا. کوشش ہوگی اگلے دونوں میچ جیت کر سیریز اپنے نام کریں. ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کی چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھ گیا. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں تقریب. اونر کراچی کنگ سلمان اقبال سمیت دیگر فرنچائز مالکان نے ٹرافی کی رونمائی کی. ٹرافی کا نام انفینٹی رکھا گیا ہے، جس میں تمام 8 ٹیموں کے رنگ نمایاں ہیں. پی ایس ایل نے خزانے کی کھوج کا ٹیزر بھی جاری کر دیا.
پاکستان سپر لیگ کا 11واں سیزن 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ ہارے ضرور ہیں، پر ہم نے ایک دفعہ دنیا کو بتایا کہ ہمیں ہاکی جو ہے وہ کھیلنا آتی ہے۔ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں کہ جیسے PSL چل رہی ہے، بڑی جلدی ہاکی کی بھی ایسے لیگیں کروائیں گے۔ انہوں نے کہا جی جتنے بھی آپ کے پلیئرز جاب لیس ہیں فوری طور پہ CDA میں جاب دیں۔ چیئرمین PCB سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات، محسن نقوی نے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے پر مبارکباد دی، کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کا اعلان۔ چیئرمین نے کہا PCB ہر طرح تعاون کرتا رہے گا، زخمی کھلاڑیوں کا علاج، فٹنس اور میڈیکل کے حوالے سے سپورٹ کریں گے۔ کپتان عماد بٹ نے کہا ورلڈ کپ تک رسائی کھلاڑیوں کی محنت اور قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا شکریہ، انہوں نے ٹیم کی بھرپور حمایت کی۔ ہیڈ کوچ خواجہ جنید بولے کھلاڑیوں کو اسی طرح سپورٹ ملے تو پاکستان ہاکی جلد دوبارہ بلند مقام حاصل کرے گی۔